تو وجہ کیا ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, سکون نہیں ملتا, ہمارا برین جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کرتا, دل کے اندر پریشانی سی رہتی ہے, وجہ کیا ہے؟ اچھا, اگر ہم بہت ساری چیزوں میں سکیٹرڈ ہوتے ہیں, ہماری ویژن اسٹریٹ نہیں ہوتی. جب ہماری ویژن اور ہمارا ایم اسٹریٹ نہیں ہوتا پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں سب چیزیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. زندگی میں اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے یو نیڈ ٹو کیپ یور ویژن, یور ایم, یور گول اسٹریٹ. اگر ہم اسٹریٹ نہیں رکھتے تو ہمیں پھر لائف کی سب اپس اینڈ ڈاؤنس ڈسٹرب کرتے ہیں, ہمیں پرائیورٹیز نہیں پتہ. اب جیسے لوگوں کے گولز ہوتے ہیں, اب ہم پریکٹس کیا کرواتے ہیں سائیکالوجسٹ, رائٹ یور گولز, یور گول شوڈ بی رائٹ ان فرنٹ آف یو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اگر کسی گول پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے, اگر کوئی بچہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن اگر اسے فائنینشیل کرائسس, پیرنٹس پریشر, پیئر پریشر, اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہماری سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں, جب اسے وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی ساری اسٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا, میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, ڈیزائر اور گول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائر کیا ہوتی ہے؟ جب آپ لکھ دیتے ہیں ایک چیز, یہ آپ کی ڈیزائر ہے, دیٹ آئی وانٹ ٹو بائی اے کار, یہ آپ کی ڈیزائر ہے, آپ کی وش ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا گول بن جاتا ہے. Absolutely. یہ میں آپ کو کبھی سکھاؤں گا کسی دن, یہ بڑا میں پہلے سکھایا کرتا تھا, تو وہ آپ کا گول بن جاتا ہے. اچھا, وہ گول جب بنتا ہے تو آپ کا جو برین ہے نا وہ مائنڈ میپنگ کرتا ہے, وہ خود بخود اس کے راستے بناتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو لکھ لیجئے اور اس کے آگے ڈیٹ ڈال دیجئے, اور آپ دیکھیے گا, اور آپ اس کو نکال کے بار بار دیکھیے یا پڑھیے یا سوچیے, آپ دیکھیے گا کہ آپ کا مائنڈ خود بخود میپ کرے گا اس کو, اور آپ کے راستے جو ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے. ارم, آپ کی طرف آتا ہوں, سیم کویسچن فار یو. وجہ کیا ہے؟ سکون بالکل نہیں ہے, وظائف بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے, سکون قلب بھی نہیں ہوتا, زندگی عجیب سی پریشان سی رہتی ہے, وجہ کیا ہے؟ وائی ڈو یو تھنک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی وجہ تو ساحر میری نظر میں یہی ہے, جو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی, کہ ہم وظائف بھی کر رہے ہیں, ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, لیکن حقیقتاً جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے نا, ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو جب ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے, باقی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, صرف اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور توکل کم کرتے ہیں. ہم وظیفہ پڑھتے تو ہیں لیکن دل میں وہ یقین نہیں ہو پاتا. ہم اللہ سے دعا کرتے تو ہیں لیکن ہم کو یہ پریشانی رہتی ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو جائے نا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا, اس بچے کا قصہ سنایا کہ اس نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو جس وقت یہ یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ جو پریشانی ہوئی, مولانا روم نے کہا کہ اگر کسی چیز کے اوپر تم اس بات پہ افسوس کرتے ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا, یہ کاش شیطان ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. آپ یہ بولیں کہ میرے رب کی مرضی تھی اور میرا رب آگے میرے لیے اچھا کرے گا. تو جس دن یہ سوچ پازیٹیو ہو گئی نا, اس دن آنیسٹلی نہ ہم کسی سے مانگیں گے, ہم صرف اپنے رب کی طرف دیکھیں گے, اس کے بنائے ہوئے وسیلوں کی طرف دیکھیں گے, اور یہ یقین رکھیں گے کہ میں نے اپنا 100% دے دیا, اب میرا رب مجھے یقیناً نوازے گا اور بہترین نوازے گا. ابھی جو آپ بات کر رہی تھی تو مجھے حضرت علی کرم الوجہ کی ایک بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ اور میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے, اور آپ یقین مانیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بار بار پتہ چلتا ہے کہ آپ, لیکن پھر آپ نے ایک اور بات کی تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے جاوید اختر صاحب کی ایک نظم جو ہے اس کا ایک قطعہ یاد آ گیا کہ مانتا ہوں میں تم, جانتا ہوں میں تم کو ذوق شاعری بھی ہے, شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے, پھر بھی حرف بنتے ہو یعنی لفظ چنتے ہو, ان کے درمیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں سے تو بات نکل ہی نہیں رہی ہے, کوئی بھی کام جو ہے وہ یہاں سے تو ہو ہی نہیں رہا. ابھی آپ نے بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے, اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہمیں دیکھیے, میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں, پاکستان میں ہم لائن نہیں بناتے, لیکن جہاں ڈنڈے کا خوف ہے دبئی میں لائن بنا لیتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم ادھر ادھر, وہی لوگ جن کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے پاکستان میں, وہی کسی کے باپ کا پاکستان ہے. یہ جو بازار کے اندر گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں, کیا اچھا تھینک یو, بازار میں جو گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں, آپ دبئی میں کھڑی کر کے جا سکتے ہو, آپ امریکہ میں کھڑی کر کے جا سکتے ہو, یہ گارڈز لے کے آپ گھوم سکتے ہو, آپ کے گارڈ نہیں. ایرم مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. جی میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں پھر اس کے بعد. تو بات یہ ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں نا اس کے لیے ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے,
اور جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے ہم کبھی سمجھنا نہیں چاہتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کالز کھول رہا ہوں میں, آپ کالز کیجئے اینڈ دین ہم آپ کا جواب دیتے ہیں. بریک جی. السلام علیکم جی, ونس اگین ویلکم بیک. ایک ٹیلی فون کال, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی, یو آر آن دی ایئر. خالد بات کر رہا ہوں لاہور سے. ساحر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی خالد بولیے. میں نے یہ پوچھنا تھا, میں باہر جانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں, میں 2 بار ٹرائی کر چکا ہوں لیکن میرا ویزا نہیں لگ پا رہا. اوکے, تو مجھے اس کے لیے کسی وظیفے کا پوچھنا تھا. اوکے ٹھیک ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں. جی نوید بتائیے. جی اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ اوکے 10 مرتبہ پڑھیں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو آیت ہے اس کا 100 مرتبہ تکرار کریں. ہر بار جب سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں تو اس آیت مبارکہ کو 100 بار. اگر آپ ایک بار بھی اس طرح سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور امیدیں جو ہے وہ انسانوں سے ہوتی ہیں لیکن بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھیں. اور آپ نے کہا کہ ایک بار پڑھنی ہے 10 بار پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ 10 بار پڑھنی ہے, اور اس میں سے ایک بار جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت کی پوری تسبیح کریں. پھر اگلی آیات پڑھ کے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں. اگر آپ 10 بار ایک دن میں نہیں پڑھ پاتے, ایک بار بھی پڑھ لیں گے کوئی حرج نہیں, اگلے دن پڑھ لیں, پھر اگلے دن پڑھ لیں, جتنا وقت ہو. جی لیکن آپ کو ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں, 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. 10 بار. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ بڑی آسان سی بات ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر آپ کی کالز جو ہے میں کھول رہا ہوں. یہ وظیفہ اس کے لیے ہے اگر کوئی شخص باہر جانا چاہتا ہے تو. ہم باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ Everybody wants to run away from Pakistan. کیا پاکستان میں اپنی ایفرٹس, اپنی جو بھی کسی کا اسکل وغیرہ وہ پاکستان میں انپوٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن ایوری بڈی وانٹس ٹو گو ابراڈ. اب ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ہی, بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہی چاہ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اسپریڈ کریں, سب چیزیں کریں, لیکن اس میں آئی ڈونٹ بلیم پیپل. لوگوں کو نہیں میں بلیم کرتی, کیونکہ پاکستان اٹ سیلف ابھی اتنی کرٹیکل سٹیج پہ ہے کہ لوگ اپنی فیملیز اپنا آپ دیکھتے ہیں. پچھلے 75 سال سے پاکستان کرٹیکلی سٹیج پہ ہے. ایسے ہی ایک نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں, وہ موڑ ہی نہیں ختم ہونے میں آتا. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. میں نے ہمیشہ یہ سنا, بچپن سے سنتا رہا ہوں, پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے, کبھی تو ختم ہو جائے وہ موڑ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی آپ کا نام؟ سر میرا نام ثانیہ. جی ثانیہ بولیے. سر میری نا شادی تقریباً 5-4 سال سے نا ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں, لیکن دہیج کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلے ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پا رہی. ایک تو میں اس کے لیے وظیفہ جاننا چاہتی ہوں, اور دوسرا میری بڑی بہن ہے, شی ہیز کراسڈ دا ایج آف 35, تو اس کی بھی شادی نہیں ہو پا رہی کیونکہ کوئی نہ کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کمپیٹیبلٹی ایشو ہوتا ہے, کبھی کوئی دہیج کا ایشو ہوتا ہے, تو میں اس کے لیے وظیفہ جاننا چاہتی ہوں. ثانیہ بہت بہت شکریہ. جی ساحر بھائی, اس حوالے سے ایک وظیفہ ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا, وہ میں دہرا دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ایک اور بتا دیتا ہوں.